من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 114 تک جو ہے وہ کور کر چکے تھے سورۃ النساء۔ اچھا 114 نمبر آیت تک کل والا جو سبق تھا اس میں ایک واقعہ جو اس پورے 105 نمبر آیت سے 114 نمبر آیت کو کور کرتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو تحریری صورت میں بھی جو ہے نا وہ ایز اے والنٹیئر کچھ بچوں نے جو لکھا ہے، گرلز نے، وہ آپ کو شیئر کر دیا گیا ہے، تو اس میں آپ ایک دفعہ تحریری طور پہ بھی پڑھیں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ ابیرک نامی ایک شخص تھا، اس کے 3 بچے تھے، بیٹے تھے، جن کا نام بشیر، مبشر اور ایک کا نام کیا تھا، ایک کا نام تھا بشر، بشیر اور مبشر، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں بھائی جو ہیں وہ تھوڑا سا حرکتی ہے، سمجھ لیں آپ کہ انہوں نے چوری کی اور وہ سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو انشاءاللہ ریڈ کریں گے تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ اس کو آپ اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، علم کو آگے بھی پہنچایا کریں۔ ظاہری بات ہے میری ایکسیس آپ لوگوں تک ہے، آپ کی جہاں تک ہے آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں، تحریر کو بھی پہنچائیں، ویڈیوز کو بھی پہنچائیں جو جیسے لیکچر ہو رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 115 آج کا سبق جو ہے اسے پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی، من بعد، اس کے بعد، سادہ سا ترجمہ سن لے پہلے، ما تبین لہ الہدی، کہ اس کے لیے واضح ہو گئی ہدایت، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ پیروی کرے مومنوں کے راستے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اسے پھیر دیتے ہیں جس طرف وہ پھرنا چاہتا ہے، پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جلائیں گے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یقیناً یہ جو جہنم کا سارا معاملہ ہے یہ بڑا ہی ایک بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ ایک آیت مبارکہ ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے گا، ان یشرک، اس شخص کو جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، ویغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذلک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جسے وہ چاہے گا، ٹھیک ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو کوئی شرک کرے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ بھٹک گیا صحیح راستے سے، ایسا راستے سے بھٹک گیا کہ بہت دور نکل گیا۔ ان یدعون، نہیں وہ پکارتے، یعنی جو مشرک لوگ ہیں، شرک کرنے والے جو لوگ ہیں، نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اس کے سوا، الا اناسا، مگر دیویوں کو، دیوتاؤں کو، عورتوں کو، یعنی عورتوں سے مراد یہاں پہ مؤنث چیز کو ہے، سمجھ لیں۔ اس کی تشریح میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا مراد ہے اس سے۔ وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو ان پر، وقال، اور کہا اس نے، لَأَتَّخِذَنَّ، یقیناً ضرور لے کر رہوں گا، من عبادک، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر، یعنی فرشتے نے کہا، شیطان نے کہا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، شیطان کیا کہتا ہے، البتہ میں ضرور بھٹکاؤں گا انہیں، یعنی انسانوں کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پھر البتہ وہ ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، مویشیوں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور حکم دوں گا انہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ البتہ ضرور تیری تخلیق میں رد و بدل کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے شیطان کو، ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، یقیناً اس نے جو خسارہ اٹھایا وہ کھلا خسارہ ہے۔ یعدہم، ہم نے آیت نمبر 121 تک پڑھنے، یعدہم، اور وہ وعدہ کرتا ہے، شیطان وعدہ کرتا ہے انسان کے ساتھ، ویمنیہم، اور انسان کو امیدیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان، اور نہیں وہ وعدہ کرتا شیطان، الا غرورا، مگر دھوکے کا، اولئک مأواہم جہنم، وہ لوگ جنہوں نے شیطان کے راستے کو، شرک کے راستے کو، غلط راستے کو اپنایا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے اس سے کوئی پناہ کی جگہ، یعنی پھر
ان کا جو ٹھکانہ ہے جہنم کا، اس سے نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے، ہم اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ آپ نے تشریح پہ ذرا فوکس کرنا ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کروں گا فل کہ ہم اس کو جو ہے نا جلد از جلد کور کریں۔ نمبر 1 آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے رسول کی نافرمانی کی۔ اصل میں شق کا جو لفظ ہے نا، یہ باب مفاعلہ کا فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، طرف، یعنی کوئی ایسا شخص جو اللہ کے رسول کی بات ایک طرف ہے اور دوسری طرف خود کھڑا ہو گیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے مخالفت کی رسول کی، رسول کی بات کی، رسول کے قول کی، رسول کے فعل کی، ٹھیک ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہے اس میں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جس نے نافرمانی کی، مخالفت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین له الہدی، حق بات واضح ہو جانے کے بعد بھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے کو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے میرے ابو جان تو یوں کرتے تھے، میرے دادا جان تو یوں کرتے تھے، وہ بیوقوف تھے، وہ فلاں تھے، یعنی یہ جو ہے نا اگرچہ مگرچہ والی باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات اس طرح بھی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے امام صاحب تو یہ کہتے ہیں، میرے تو فلاں یہ کہتے ہیں، اس کے تو یہ کہتے ہیں۔ جب اس کے سامنے یہ بات آ جائے، مومن بندے کا جو کردار ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جب مومن کے سامنے بات آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یار یہ قول، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میں اور آپ کسی غلطی پر ہیں، اس کے خلاف اللہ کے وسلم کا قول کھڑا ہوا ہے، تو پھر ہمیں چوں چراں اگرچہ مگرچہ نہیں کرنا، بلکہ مومن کا کردار یہ ہے سمعنا واطعنا، سنے اور اطاعت کرے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر ایک اور اس میں مسئلہ بیان کرتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلنا اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ یہاں سے اس آیت مبارکہ سے کہ اس پورشن سے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے علماء کرام نے اجماع کا جو ہے وہ حجت ہونا ثابت کیا ہے، انڈائریکٹلی گویا یا ڈائریکٹلی کہہ لیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی میری امت ایک بات پہ کبھی کوئی غلط بات پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی ایک غلط بات ہے ساری کی ساری امت اکٹھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ایسا سمجھ لیں کہ اس کے اولین جو لوگ ہیں جن پہ یہ بات فٹ ہوتی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ صحابہ اکرام کا طبقہ ہے، گروہ ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈائریکٹ جن کا کنیکشن رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جس طریقے سے دین کو جو ہے نا وہ پھیلایا، تو وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یعنی صحابہ کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں اپنانا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی اور کہا کہ بھائی آپ بتاؤ مجھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کے اتنے طبقے بنیں گے، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، کہا کہ ایک طبقہ جو ہے وہ ایک گروہ جنت میں جائے گا، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول بتائیں ذرا وہ کون سا گروہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو گویا یہاں سے بھی اس حدیث مبارکہ سے بھی تھوڑا ایج ملتا ہے اس معاملے میں کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے، قرآن کریم بھی کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ایمان ویسے لے کے آؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کے۔ تو صحابہ اکرام کا اگر کسی بات پہ اجماع ہو گیا تو پھر پوری امت کا اس پہ اجماع ہونا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے خلاف صحابہ ایک دوسرے صحابی بات نہ کھڑے کر دیں، یعنی کہ ایک صحابی بات کی ہے ایک صحابی نے اپنے طور پہ، بے شک وہ وقت کا حکمران تھا، لیکن دوسرے کی صحابی نے آگے کہا کہ نہیں یار یہ بات اللہ کے وسلم کے صریح حکم کے خلاف ہے، تو انہوں نے واپس لوٹا دی، بات ختم کر دی۔ تو ایسی بات پہ اجماع نہیں ہوتا، اجماع ہوتا ہے کہ تمام صحابہ متفق ہو گئے ایک بات پہ۔ آپ مثال کے طور پہ جیسے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح پہ متفق کر دیا، اجماع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک موقع آیا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پہ یہ بات کی کہ بھائی آپ میں سے کوئی حج تمتع نہیں کرے گا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اپنے بیٹے جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ بھائی حج تمتع ہم اس شخص کے دور میں بھی کیا کرتے تھے جو آپ سے افضل تھا، یعنی جناب ابوبکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ واپس لے لیا، تو اس پہ اجماع نہیں ہے، ٹھیک ہے، حج تمتع آج بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو گویا اجماع وہ ہے کہ جس پہ پوری اس وقت کی کمیونٹی علماء کی متفق ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اجماع پہلے بھی ہو سکتا ہے، اجماع بعد والے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے والے لوگوں کا اجماع یعنی سلف کا اجماع، ایسے سمجھ لیں کہ جو صحابہ کرام کا اجماع ہے وہ آسانی کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے، چونکہ وہ زمانہ بھی محدود ہے اور وہ مکان بھی محدود ہے، یعنی جگہ بھی محدود ہے کہ اتنے لوگ ہیں سارے متفق ہو گئے، ٹھیک ہو گیا۔
کوانٹٹی ایسا سمجھ لیں محدود ہے، لیکن اس کے بعد امت چونکہ پھیل گئی اور اس کی جگہ بھی بہت زیادہ پھیل گئی، کوانٹٹی بھی پھیل گئی، علماء ڈفرینٹ جگہ پہ پہنچ گئے. اب بعد والے جو جو ہے نا وہ اجماع ہے، وہ اکثر اس میں وہ اجماع ہے جو ثابت نہیں ہے، یعنی اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہے، کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی چیزوں کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ ابھی جو قریب جو اجماع میرے ذہن میں آتا ہے، پوری امت کا اجماع ہے قادیانیوں کے متعلق کہ قادیانی کافر ہیں، ٹھیک ہے، اور کافروں سے بھی بدتر ہیں. تو یہ اجماع ہو گیا امت کا. اب امت کا اجماع اگرچہ نص موجود ہے، لیکن نص کے اوپر جو فٹنگ ہوئی ہے، یعنی جس طریقے سے پوری امت اکٹھی ہوئی اور جس طریقے سے اس کا مدعا بیان کیا گیا، کسی نے اس کو اپوزیشن نہیں اس کی لی، یعنی اس کے اپوزٹ کھڑا نہیں ہوا کہ نہیں یار کوئی امت کا کوئی زبردست کوئی طبقہ عالم دین اور سارے ایک کمیونٹی پوری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ طبقہ ہے ہی جو ہے نا وہ کافر، ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی، ڈکلیئر کر دیا گیا. تو یہ اجماع ہے قسم کا. اس طرح کا اجماع اگر کوئی چیز ہے تو ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کہ بھئی امت کے علماء یہ سمجھتے تھے کہ بھئی اب حدیث نہیں ہے، اجماع ہے قسم کا کہ بھئی کوئی بندہ نماز کے اندر کھلکھلا کے ہنس پڑے، اب کیا کریں، یعنی کھلکھلا کے ہنس پڑے تو نماز ٹوٹ گئی اس کی، حالانکہ حدیث موجود نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن امت اجماع ہے اس کا. کوئی بندہ اختلاف کرتا ہے اس کے اوپر؟ کوئی نہیں کرتا. سارے کہتے ہیں بھئی تسی نماز ہنسی جاندے ہو، نماز ٹوٹ گئی آپ کی، اتنی اونچی حاصل ہو. تو یہ چیز ہے اصل میں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا بعد میں بھی اجماع ثابت ہے، لیکن بعد والا جو اجماع ہے یعنی خلف کا اجماع، وہ عمومی طور پہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن سلف کا اجماع جو ہے وہ ثابت کیا جا سکتا ہے چونکہ وہ محدود لوگ تھے. تو یہ آیت کافی ڈیٹیل میں تھی، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف چلتا ہے اور سبیل المومنین کے خلاف چلتا ہے، نولیہ ما تولی، ہم اسے پھیر دیتے ہیں جس طرح وہ پھرنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، ٹھیک ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. اگلی آیت مبارکہ 116، the most important آیا جو سورہ نساء کی سب سے اہم ترین آیت مبارکہ جو میری نظر میں ہے، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے اہم ترین کہ توحید کے اعتبار سے جو اس آیت نے سمجھ لیں کہ توحید کے اعتبار سے جتنی صاف ستھری یہ آیت اپنا جو ہے نا وہ مدعا بیان کرتی ہے کہ بھائی یہ صاف ستھرا بیانیہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وہ بیانیہ آپ دیکھیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، اس کے ساتھ جو شخص شرک کرے گا نا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. صاف ستھری بات ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں شرک نہ کیا ہو، آ جائے میں معاف کر دوں گا. حدیث مبارکہ بھی ہے، یبن آدم، اے اولاد آدم، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم میں کہ اے اولاد آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے خطایا گناہ لے کے آئے، لیکن لا تشرک باللہ، تو نے شرک نہ کیا ہو، گناہ تیرے پاس ہوں تو نے شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابہا مغفرہ، میں تجھے اتنی ہی مغفرت بھر کے دے سکتا ہوں. لیکن اللہ کا کیٹیگوریکلی ایک قسم کا بیانیہ ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرح کی بات پسند کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ کہ مثال وہ حاکم وقت ہے ایک جگہ کا، ایک علاقے کا، اگر وہ کسی جگہ پہ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ گیا ہے اور وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو پیچھے سے کوئی دوسرا شخص جو ہے نا وہ کہے یار یہ ہمارا حاکم وقت ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات کر دیں، تو مجھے بتاؤ یہ بیانیہ کوئی بندہ پیش کر دے تو حاکم وقت کو کتنا غصہ آئے گا، حالانکہ اس کی سلطنت عارضی ہے. اور اللہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کی مخلوق کا خالق، جب انسان اس کے ساتھ شریک ٹھہرا لے اور کہے کہ اللہ بھی مجھے عطا کرتا ہے، مجھے فلاں بندہ بھی دیتا ہے، فلاں قبر والا بھی دیتا ہے، فلاں بزرگ بھی دیتا ہے، فلاں مجھے درخت بھی دیتا ہے، فلاں پتھر بھی دیتا ہے، فلاں بت بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، یہ والی باتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس چیز کے پاس اختیار ہی موجود نہ ہو تو اس طرح کی باتیں کرے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو غصہ آئے گا کہ بھائی پیدا میں نے کیا ہے، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، مانگ کسی اور سے رہا ہے، اولادیں اس سے جا کے مانگ رہا ہے، اور کسی بیری کے نیچے کھڑا ہو گیا کسی دربار میں
اور کہہ رہا ہے کہ یہاں سے بیر گرے گا تو کوئی بچہ ہوگا، یہاں سے کوئی جو ہے نا وہ پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی. تو اس ٹائپ کے عقیدے اور یہ ساری فلسفے اور من گھڑت چیزیں اور اسلام کے اپوزٹ چیزیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے خلاف بغاوت. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات انسان یاد رکھے، صرف انسان کا کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے. آپ یاد رکھیں جس شخص نے شرک کیا اس کی خیر نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرکیہ امور سے بچا کے رکھے. شرک کے ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ انسان کہاں کہاں پھنس جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس کو الگ سے ٹاپک میں لے کے جائیں گے. ومن یشرک باللہ، جس شخص نے شرک کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو وہ تو بھائی رائے سے بھٹک گیا. ایک بندہ وہ ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، وہ بندے کی ویسے ہی نیکیاں اللہ کے ہاں زیرو سے ملٹیپلائی ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا بندہ وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھ کے پھر بھی شرک کرتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے اس کے کلمے کا کیا فائدہ، اس کی ساری نیکیاں بھی زیرو سے ملٹیپلائی ہیں. یہ اس آیت کا مطلب ہے. آگے چلتے ہیں. ان یدعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں پکارتے من دونہ الا اناسا، مگر یہ مؤنث چیزوں کو پکارتے ہیں. اچھا، اصل میں مؤنث اس لیے کہا کہ یہ جو اکثر مشرکین مکہ کے بت تھے نا، لات منات عزا، یہ ان کے نام جو ہے وہ مؤنث ہیں. پھر فرشتوں کو پکارتے تھے، فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اور فلاں فلاں فلاں، اس طرح کی باتیں من گڑت کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ بھئی یہ پکارتا کس کو ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے کہ یہ سنتے ہی نہیں ہے. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں وہ پکارتے الا شیطان مریدا، اصل میں سرکش شیطان کو پکارتے ہیں کہ سرکش شیطان نے ان کے دلوں میں یہ باتیں ڈالی ہیں اور وہی ان کے جو ہے نا کام خراب کرتا ہے اور ان پر اعتماد دلواتا ہے کہ دیکھو تم نے اگر جو ہے وہ یہ تعویذ نہ پہنا اور تم نے اگر جو ہے نا وہ فلاں جگہ پہ خیرات نہ دی اور تم نے فلاں جگہ پہ اپنا ہاتھ نہ دکھایا اور تم نے فلاں کی بات نہ مانی تو پھر تمہاری بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیں گی، تمہارے گھر میں جو ہے نا خون نکلنے لگ جائے گا جگہ جگہ سے، تمہارے گھر میں جو ہے نا وہ تباہی کا. جو انسان اس طرح کے گیپ میں داخل ہو جاتا ہے نا ایک دفعہ، پھر اس کا نکلنا بڑا مشکل ہے، چونکہ شیطان جو ہے اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. آپ رحمان کے اذکار دیے ہوئے جو ہیں اس کو آپ کور کریں، اپنے آپ کو اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے. اللہ کے جو دیے ہوئے اذکار ہیں قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں وہ اذکار صبح شام کریں. کسی کی جرت کیا ہے کہ شیطان آپ کے قریب آ جائے. اصل پرابلم یہ آتا ہے کہ جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو شیاطین جنات ہمارے قریب آتے ہیں اور فرشتے ہم سے جو ہے وہ دور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ کوئی انسان ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو چاہیے تھا رحمان کا قدردان ہوتا، اور یہ رحمان کے علاوہ دوسروں کے دروں پہ دھکے کھاتا پھرتا ہے اور ہر جگہ پہ سجدے کرتا پھرتا ہے. سر جس پہ نہ جھک جائیں، وہ کہتے ہیں نا ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اور ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اس طرح کے بڑے اشعار ہیں ماشاءاللہ سے. تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی لعنہ اللہ، ایسے لوگوں پہ اللہ کی لعنت جن کو توحید کی آج تک سمجھ نہیں آئی اور جن کو پتہ نہیں لگا کہ قرآن کیا جو ہے نا وہ دعویٰ کرتا ہے اور قرآن کس طریقے سے توحید کی طرف انسان کو کھینچ کے لے کے آتا ہے، اور قرآن کس طریقے سے ایون قرآن نے ایسے پیر اور مولویوں کو نہیں چھوڑا جو یہود و نصارہ کے تھے. قرآن کہتا ہے کہ بھائی آپ میری بات یاد رکھو. قرآن کریم کی آیت مبارک ہے کہ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، اکثر پیر اور مولوی یہ کیا کرتے ہیں، لیاکلون اموال الناس بالباطل. سارے نہیں، دیکھو دنیا میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو تھنکنگ والے لوگ بھی موجود ہیں، پازیٹیو ورک آؤٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ظاہر مخاطب کر کے یہ بات فرمائی کہ یہ پیر جو طبقہ ہے ان کا اکثر کا کیا ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں. اور چاہیے تو یہ کہ یہ اللہ کے راستے کی طرف لگائیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ قرآن ہے، بات سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ لگاتے ہیں اپنے راستے پہ کہ پاجی سانو دسو اسی تو حصے دی نمازاں پڑھتے تو نمازاں پڑھنے دی لوڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں کوئی بوریاں اور آپ ہمیں کوئی چاول اور آپ ہمیں جو ہے نا وہ بس یہاں پہ گندم کا اور عشر اور یہ ساری چیزیں آپ ہمیں دیں، نمازاں شمازاں تسی نہ پڑھو، نمازاں اسی پڑھنی ہے توڑیاں اور کل قیامت کے دن ہم تمہیں بچائیں گے. قرآن پڑھیں، یقین مانیں. قرآن کہتا ہے ان کی اوقات ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے بات کرنے کی. ٹھیک ہے، اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس کو جرت ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر جائے. اور جو شخص سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن، وہ بھی بات وہ کرے گا جو بات صوابہ، جو بات درست بات ہوگی. کسی ایسے بندے کی سفارش ہو ہی نہیں سکتی جس بندے نے کبھی نماز کو ہاتھ نہ لگایا ہو،
جس بندے نے نیکی کا کام نہ کیا ہو، بے شک وہ نبی بھی سفارش نہیں کرے گا اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن کریم میں چیپٹر 30 میں، اللہ تعالیٰ سورہ نبا کے آخر میں کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ سفارش کرے گا نا اللہ کے ہاں، وہ ایسے نہیں ہے کہ ایرے کہتے ہیں جو کہتے ہیں نتھو خیرے کی سفارش کر دے گا کہ جو بندہ کیا، ایسے نہیں ہے جب تسی ساڈے کول آؤ تے ایک بندہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے آپ صاحب قیامت والے دن سانو بھی سفارشی بن کے سانو نال لے جائے، بھئی حافظ صاحب کی کیا ضرورت ہے حافظ صاحب آپ کو لے جائیں، اور ایک مجاہد کی کیا ضرورت ہے مجاہد آپ کو لے جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ایک تو اجازت اس کو دینی ہے جس کو اللہ اجازت دے گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس نے جو سفارش کرنی ہے وہ بھی درست سفارش ہوگی، ایسے نہیں ہے کہ کوئی سفارش ہو جائے گی جس بندے نے کبھی ہاتھ نہ لگایا ہو نیکی کو، ایسے ویسا کام نہیں ہونا، یہ ساری چیزیں نکال دیں، قرآن یہی سمجھاتا ہے، اور قرآن کا مدعا یہی ہے کہ بھئی عمل کرو، یہ آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہیں، مدعا قرآن کا یہ ہے، تو آپ نے اس چیز پہ بڑا فوکس کرنا ہے، اور یہ ایمان بگاڑنے والی چیزوں سے بچ کے رہنا ہے، اپنا ایمان اور اپنا عمل جو ہے اس کے آپ نے اس کو قابو میں رکھنا ہے۔ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، شیطان کہتا ہے میں نے بندوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مقررہ حصہ میں نے جو ہے نا ان کو جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اب شیطان کہتا کہ آپ غور کریں، شیطان کی باتوں پہ فوکس کریں ذرا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں انہیں ضرور بھٹکاؤں گا صحیح راستے سے، میری بات سمجھ رہے ہیں، اور وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں ضرور امیدیں دلاؤں گا، باطل امیدیں، او گناہ کر لے کوئی نہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یہ امید چیک کریں نا۔ اور آپ جناب یوسف کا واقعہ پڑھا، اور یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کہتے اچھا ہن تسی ذرا یوسف نو جڑا مار مور کے جنرل سٹ چھٹاواں گے، اس تو بعد پھر اللہ پھر نیک بن جاواں گے، ہیں یہ امید دیکھ رہے ہیں، شیطان اس طرح امید بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی مرتے وقت توبہ کر لیں گے، ہیں یہ جن بزرگوں اور پیروں کو جو نا ہم دم بھرتے ہیں یہ کریں گے کچھ ہمارا، اور اس طرح کی باتیں، یہ امیدیں، ٹھیک ہے، شیطان امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اچھا یار ہوا جنی بزرگ جو تھوڑا وقت گزر جائے گا، ہون تو تھوڑا مطلب ایسے ہم اپنی زبان میں بولیں، تھوڑا لینگویج میں یونیورسٹی لینگویج میں تو ہم کہیں اب تھوڑا چل کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر ذرا کریں گے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، شیطان تو امیدیں دلاتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تھوڑی بڑی لمبی عمر ہے۔ آج کی بات ہے، ہمارے جماعتی ہیں، ان کے بیٹا جو ہے وہ 3 سال کا، وہ کل الٹی آئی ہے اور آج بیچارہ فوت ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا کے ہیں الکلیۃ الاسلامیہ میں، تو میں بڑا مطلب اس وقت جنازہ پڑھاتے ہوئے مجھے ہو کہ بھئی کیا زندگی ہے بچے کی، دیکھ لیں چھوٹا سا بچہ ہے، ہمارے پاس یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے اس کے ابو لے آنا، اس کو ساتھ آگے بٹھا کے ٹینکی پہ، تو معاملہ یہ ہے کہ زندگی کا کیا پتہ ہے، زندگی آج ہے تو کل نہیں ہے، کل ہے تو پرسوں نہیں، انسان کو کچھ نہیں پتا، شیطان امید دلاتا ہے کہ پاجی بہت ٹائم ہے تہاڈے کول، تسی تے جوان ہو، ذرا گانے شانے سنو، کوئی سٹیٹس لاؤ گانے آتے، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑا جا ماحول بناؤ، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا آپ جو سگریٹ اور شیشہ پیو، اور تھوڑا ویڈیو بنا کے فیس بک آپ آئی ڈی لگاؤ، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ سٹیٹس پہ لگاؤ، سٹیٹس کا مطلب سمجھو کہ سٹیٹس کا معنی کیا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ کس طبقے کے بندے ہیں اور کس طرح کے بندے ہیں، آپ پھر شو کرواتے ہیں بھائی میں اس طبقے کا بندہ اور میرا یہ سٹیٹس ہے کہ میں جو ہے نا وہ گانے سنتا ہوں، میں جو ہے نا یہ والے کام کرتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، آپ اپنا سٹیٹس شو کر دیتے ہیں، اور جو لوگ تھوڑے سے صاحب عقل و دانش ہیں وہ انسان کے سٹیٹس دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس کیٹیگری کا بندہ ہے، تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، انسان ذاتی گناہ ہوتا ہے، لوگوں کو دکھا کے گناہ کرنا ہے، اس کے تو ڈبل ٹرپل گناہ اس کا لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس سے لوگ جو ہے نا سبق حاصل کرتے ہیں کہ پاجی اے ساڈا یار یہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کام کر سکتا ہے، یہ برا کام کر سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، وہ بھی کرتا ہے، بات سمجھتے ہیں، اور آج کل ہے بھی یہی کہ جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں، کار آتی ہے، کار کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلے اس نے گانے لگا کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، پاجی میں کار لے لی ہے ہن میں گانے لانا، کار دا مقصد گانے لانا سیگا، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایک کلچر سا بن گیا ہے، اس کلچر کو ہم چینج نہیں کرتے، اور ہم چینج کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ آپ کار میں بیٹھیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، آپ بنائیں ویڈیو بنائیں، جب آپ تلاوت قرآن لگائیں یا ترجمے والا قرآن لگائیں، یا آپس میں کوئی ڈسکشن کریں، یا کوئی پازیٹیو جو ہے نا لوگوں کو میسج دیں، یا آپ پازیٹیو چینج لے کے آئیں معاشرے میں، یہ کچھ سمجھ آتی ہے بندے کی بھائی آپ کچھ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ اگر فضول کام کرتے ہیں تو آپ اور ایک غیر مسلم بندے میں فرق کوئی نہیں ہے، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، مسلمان اور غیر مسلم میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، کہ تھوڑا سنجیدہ انسان ہونا چاہیے کسی معاملے میں، ٹھیک ہے مزاح اپنی حد تک ہوتا ہے، لیکن کسی نہ کسی معاملے میں وہ پازیٹیو ایکٹ میں شامل ہو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں ان کو ضرور حکم دوں گا، ٹھیک ہے،
یہ کیا کریں گے میرے حکم دینے سے؟ ان کے دل میں بات ڈالوں گا نا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ اللہ تعالیٰ تیری جو جاندار ہیں، جانور ہیں، ان کے کان کاٹیں گے. ٹھیک ہے، کچھ جانوروں پہ کہیں گے اے ہن جڑا اس پہ سواری کرنا حرام ہے، پیر صاحب دے نام دے دیتا ہے. یہ بحیرہ اور صاحبہ کا سارا کنسیپٹ جو ہے وہ سورہ مائدہ کی ورس نمبر 103 میں موجود ہے، اس کو ذرا جا کے پڑھیے گا. تو وہ یہ جی یہ اس پیر کے نام ہے، یہ اس پتھر کے نام ہے، یہ اس دیوتاؤں کا نام ہے، وہی کام جو ہندو کریں. ٹھیک ہے، تو وہ تو بڑے برے کہلائے. جیسے میں کئی دفعہ اشعار آپ کو سنایا کہ بھئی مولانا حالی رحمہ اللہ جس طرح کہہ گئے، اور بڑا پیارا شعر انہوں نے کہا، میں اکثر یاد کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں مولانا حالی کو بھی کہ یار یہ جو شعر ہے نا، یہ کمال تھی جو انہوں نے مسدس لکھی تھی، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کہے آگ کو اپنا قبلہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. اے سب کچھ کری جان تے انہاں دی توحید تے کوئی فرق نہیں پیندا ہے. وہ کافر کریں تو ان کو کہا یار یہ تو انسان ہی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو بھائی آپ بھی دیکھو، چور جو ہے وہ یہودی ہے تو اس کو بھی قرآن چور کہتا ہے، اور چور آپ مسلمان نام لے کے آپ کو جی میں مسلمان ہوں تو آپ چوری کریں، چور آپ بھی ہیں. کافر ناپ تول میں کمی کرے وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے، وہ بھی گناہ ہے. اور مسلمان ناپ تول میں کمی کرے وہ بھی ناپ تول میں کمی ہے. کافر اپنے والدین کا ادب نہ کرے وہ بھی گناہ ہے. آپ اپنے والدین کا ادب نہ کریں یہ بھی گناہ ہے. کافر اللہ کو نہیں مانتے، وہ کون سا نماز ادا کرتے ہیں؟ آپ اللہ کو مان کے بھی نماز ادا نہیں کرتے. تو بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، یہی بات ہے کہ آپ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی نماز تھا، تو آپ نے وہ نماز ہی نہیں پڑھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا یہ تیری تخلیق چینج کریں گے. بندہ ہے مرد ہے تو وہ کوشش کرے گا میں بوڑھی بن جاؤں، ہے وہ شیب شوب اور بالکل مونچھیں اتار اور بالکل جی اپنی جو ہے نا وہ بنائی جا رہی ہیں، اور زبردست قسم کے جو ہے نا وہ پروڈکٹس یوز کیے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں تھوڑا سا نا ایسا ملے کہ باڈی کے لحاظ سے کوئی عورت ٹائپ دکھوں. اب یہ کیا ہے؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. اور عورت کیا کر رہی ہے؟ کوشش کر رہی ہے کہ بھائی چونکہ مرد کے جو ہے نا وہ میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں، یہ عورت کی کوشش ہے. میں شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھوں اور میں یہ کروں، میں وہ کروں. ٹھیک ہے، وہ مرد بننے کی کوشش کر رہی ہے. وہ کہتی ہے میں جو کام مرد کرتا ہے نا میں وہ کروں گی تو میں جو ہے نا وہ پروفیشنل، اور میں سمجھ لو کہ بھائی ماڈرن کہلاؤں گی. ہے ایک چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، جان بوجھ کے وہ کام کرنا جو مرد کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری عائد کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. عورتوں کے متعلق جیسے آتا ہے حدیث مبارکہ میں کہ یہ دانت جو ہے وہ اس کے درمیان جو ہے نا وہ باریک کرواتی ہیں، سوراخ جو ہے نا اس میں کوئی زیادہ گیپ کرنا. نقش و نگار جو ہے وہ اپنا جو ہے نا وہ کوئی جگہ جو ہے نا وہ تھوڑی سی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جلد میں نیل وغیرہ بھر کر نقش و نگار کرنا، اس طرح کا کام کرنا. مصنوعی بال لگوانا، مردوں کی طرح داڑھی جو ہے نا وہ مردوں کا داڑھی منڈوانا کہہ لیں، عورتوں کا لباس کم سے کم انہیں جو ہے نا وہ ننگا کرنے کی کوشش کرنا. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں. اب یہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ گھروں سے نکال کر ان عورتوں کو ان کے فطری جو فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عائد کیے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے گھر کی جو تربیت ہے زبردست قسم کی تربیت کرنی ہے، اور آپ کے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ کہ نہیں وہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے جاتی پڑے. قوم لوط کا عمل جو ہے نا اسی طریقے سے عورتوں کو بانجھ بننے کی کوشش کرنا، برتھ کنٹرول پر جو ہے نا وہ نس بندی کروا لینا، اور اس طریقے سے عورتوں کا جو ہے نا آپریٹ کروا کے جو ہے نا وہ بچہ دانی کا پرابلم کر لینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. آپ کہتے ہیں نہیں اللہ نے مجھے جو صلاحیت دی ہے ایک کام کی میں نے تبدیل کرنی ہے. یہ چیز ہے ماڈرنزم کی نام کے ذریعے جو انجیکٹ کی جاتی ہے مسلمانوں کی فیلڈ کے اندر. اور مسلمان بھی جو ہے نا وہ پھر گوگلو موگلو سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جی آن دو. وہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ تو اللہ کی تخلیق میں تبدیل کرنے کی مانند ہے. جیسے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہیں، خوبصورت ہیں، اللہ نے بنایا. جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویسے بن کے رہیں. یہ چیز ہے. اور یہی انسان جس کو پتہ ہے کہ میری زندگی عارضی ہے وہ ایک نارمل طریقے سے بیہیو کرتا ہے. اور جس کو یہ ہے کہ پاجی ہوں میں نا عورت دکھنا ہے، اور عورت کو ہے کہ میں نے مرد دکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ
دیکھیں وہ تو پھر شیطان ایک راستہ دکھاتا ہی ہے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، اور جو کوئی بنائے شیطان کو ولیًا دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینہ، یقیناً اس نے نقصان کیا، زبردست قسم کا نقصان کرنا. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ وعدہ کرتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان کا وعدہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. شیطان آج وعدہ کرے گا پاجی تھوڑی عمر بہت بڑی ہے، اگلے دن بندہ فوت ہو جاتا ہے. کیا ہوا شیطان کے وعدہ؟ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. شیطان کہتا ہے کر لے غلطی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، زنا کا کیا مسئلہ، کر لیا. جب پھنسا اس کے بعد جو ہے نا وہ سارا معاملہ، وہ پوری جو ہے نا وہ بندے کی جو ہے نا وہ طبیعت صاف ہو گئی. انہوں نے کہا شیطان نے پھنسا دیا، دھوکہ تھا. شیطان نے ایک دن کہا کر لے یہ کام کر لے گناہ کا. اللہ تعالیٰ نے جب اس کی پکڑ کی تو بندہ کہتا ہے یار کیا تھا؟ دھوکہ تھا. شیطان نے آدم و حوا سے کہا کہ آپ جو ہے نا ذرا یہ پھل کھا لیں، آپ کو تو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیشہ جنت میں نہ رہ جائیں. دھوکے میں ڈال دیا، پھل کھا لیا، کیا تھا؟ دھوکہ تھا. یہ ساری چیزیں آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں. اولئک مأواہم جہنم. سارا کچھ جانچنے کے باوجود بھی انسان اگر اپنی تربیت نہ کر پائے اور اپنے آپ کو جہنم کا ٹھکانہ بنا لے تو پھر یاد رکھے وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا، پھر اس سے بھاگ نہیں سکے گا جہنم سے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ کرے. آج کے لیے یہی کافی ہے، اور جمعہ ہفتہ اتوار ہی ہماری کوشش ہے کہ ہم کلاس لیں. آگے 2-4 دن گیپ ہے انشاءاللہ. آپ پیچھے والے 3 دن جو ہم نے سبق پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا کور کریں. 21 آیات ہیں، اور انشاءاللہ باقی ہم پھر انشاءاللہ جمعے والے دن کلاس لیں گے. میں کچھ جو ہے نا وہ مصروف بھی ہوں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا. اس وجہ سے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. دوسرا پھر یونیورسٹی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے آپ لوگوں کی، اس لحاظ سے بھی دونوں کے لیے ہمارے لیے بینیفیشل یہی ہے کہ ہم جمعہ ہفتہ اتوار اس کو کور کریں. آج کے لیسن سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو یو کین آسک می. سر ہینڈ ریز کا ویسے آپشن نہیں تھا آج، خیریت تھی؟ شاید وہ بائی مسٹیک ہوا ہو. عبداللہ بھائی نے لنک سینڈ کی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ باری باری جو ہے نا مائک آن کر سکتے ہیں. رائٹ سر، ٹھیک. جی حافظ عبدالرافع بھائی نے ایک شعر سینڈ کیا ہے. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے. جی کسی کا کوئی کویشچن ہے یا ہم اپنا جو ہے نا وہ سیشن آف کریں؟ آج کے سبق سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں بھائی. مجھے لگتا ہے ماشاءاللہ سے آپ سب لوگ پارشل عالم. سر جی جی سر اگر شیطان کے دھوکے میں بالفرض آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے تو اس کے بعد کیا کر لینا چاہیے ہمیں پھر فوری؟ وہ کیونکہ وہ ایک گناہ کروا کے نا پھر باقی بھی وہ چھوٹے موٹے اور کافی آگے تک لے کے جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا سلوشن؟ جی ہم نے کل والے سبق میں ہی اس کا سولوشن پڑھا ہے. اگر آپ غور کریں کل والے سبق پہ تو آپ کو وہ مل جائے گا، جس میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی آپ سے گناہ ہو جائے تو آپ اللہ تعالیٰ سے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے. یہ دیکھیں کل والے سبق کو، آپ کے سوالوں کا جواب اب آنے لگ گیا ہے اسی کے اندر. وَمَن، کون سی آیت ہے یہ والی؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اگر آپ میں سے کوئی شخص برا عمل کر جاتا ہے، ٹھیک ہے، برا عمل ہو جاتا ہے انسان سے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں تو بڑا پاک ہوں، میرے سے کوئی عمل غلط ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ انسان ہی نہیں ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے سے مسٹیک نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی، برا عمل نہیں ہو سکتا. او یظلم نفسہ، یا وہ ظلم کرے اپنی جان پر. پھر کیا کرے؟
ثم یستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے. حدیث میں آتا ہے وہ اٹھے، اچھی طرح وضو کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، ٹھیک ہے، نفل پڑھ لے 2، یہی طریقہ کار ہے. اس اللہ تعالیٰ معافی طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اس چیز کی معافی تجھ سے مانگتا ہوں. جی ٹھیک سر، جزاک. ہے جی کسی اور کا کوئی کوشچن؟ میں تو ماشاءاللہ میں بتا رہا تھا، میں کہا پارشل عالم بن گئے ہوں گے آپ لوگ. کہ یہاں تو 2 ہی چیزیں ہیں، یہاں تو میرا پڑھانے کا انداز کچھ اس طرح کے کوشچن سالو ہو جاتے ہیں، یا پھر میں نے جو پڑھایا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آیا کہ جس میں سے کوئی کوشچن بندہ بنا لے. تو مجھے بتائیں کہ کوئی کون سی کیٹیگری کے آپ جو ہے نا وہ ڈراپ کر رہے ہیں. سر پہلے والی. یہ بھی مہربانی ہے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے. آگے سر کوشچن چیٹ باکس میں کہ سر کیسے پتا چل سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ نیکی کی توفیق اگر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو انشاءاللہ یہ اس چیز کا ایک اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ سے کوئی برائی ہوئی اور آپ نے وہ برائی کی، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی، اور اس کے بعد آپ نے نیکی کی اور نیکی پہ آپ گامزن رہے اور وہ برائی آپ ترک کر دیتے ہیں، دوبارہ نہیں کرتے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اشارہ ہے. ٹھیک، علماء کہتے ہیں کہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اچھا کام کرنے کی توفیق دے دی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کی معافی قبول کر لی ہے. جی عزت شفیق، آپ کو کوشچن سمجھ آ گئے؟ آنسر سوری سمجھ آ، ٹھیک ہے. ندا فاروق کا میسیج آیا، سر سمجھ آ رہی ہے الحمدللہ. جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگ سنتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ آپ کا سننا بھی قبول کرے، ہمارا سنانا بھی قبول کرے. آپ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں نالج، اپنے دوست احباب فرینڈز فیلو اپنا جو ایک آپ کا دائرہ ہے، سرکل ہے، ان تک لازمی طور پہ آپ جو ہے وہ ان تمام باتوں کو شیئر کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کا نالج بھی پختہ ہوتا چلا جائے، اور ہمارا بھی جو عمل ہے، ہمارا جو ثواب ہے وہ بھی بڑھتا چلا جائے. ہمارا ثواب بڑھنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم آپ کو قائل کرتے رہیں کہ بھائی آپ لوگ آگے پہنچاؤ، تو آپ اس کو پروپاگیٹ کریں. اچھی چیز کو پروپاگیٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہماری اب ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم ویڈیو شیئر کریں گے، ہمارے جو اڑوس پڑوس والے لوگ ہیں کہیں گے کہ بھائی ماشاءاللہ سے بہت نیک بن گئے ہو آپ. وہ شیئر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو بھائی شیئر کر دیا کریں تاکہ لوگ جو ہے اسے سنیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی اجر کا باعث ہے اور میرے لیے بھی اجر کا باعث ہے. اور جس مقصد کے لیے ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو آپ لوگ اسے شیئر کیا کریں، جا کے کمنٹ کیا کریں، اسے لائک کیا کریں. اس سے ایک تو ہماری بھی حوصلہ افزائی ہے، ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہے، اور ایک نیک کام کی حوصلہ افزائی ہے. اور لوگ بھی اس چیز کو زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں جس چیز پہ لوگ آ کے اپنا کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی اس چیز سے ہمیں یہ فائدہ ہوا، یا یہ اس کلاس سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے پازیٹیو چیز کو پروپاگیٹ کرنے کا. ان لوگوں کا بہت شکریہ سر جو لوگ، عبداللہ بھائی کا. جی میں لیتا ہوں کویشچن. ان لوگوں کا بہت شکریہ جو لوگ ہمارے لیکچرز کو اپنی آئی ڈی سے شیئر کرتے ہیں اور اس پہ پازیٹیو کمنٹ کرتے ہیں. آبویس بات ہے، جو لوگ کمنٹ کرتے ہیں، جو لوگ شیئر کرتے ہیں، میرے پاس بالکل آپشن آتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور ہم دعا گو بھی رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے معاملے میں مزید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ترقی عطا کرے، اور ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور ہم سب کی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. جزاک اللہ. جی آئی ہوپ آپ لوگوں کے کویشچن کلیئر ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. ہم ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ جمعے والے دن. آپ دعا کریں، انشاءاللہ زندگی رہے تو ضرور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور نیکسٹ پورشن ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.